مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے جمائی کے متعلق جو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو عرض کرنے کا ارادہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جمائی لینا ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمائی اللہ کو ناپسندیدہ ہے اور اس سے سستی پیدا ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمائی آ جائے تو اس کے لیے آدمی کو منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، ورنہ جمائی لینے والے پر شیطان ہنستا ہے. اب یاد رکھیے، جب انسان کو جمائی آئے تو اگر اس کو عام حالات میں جمائی آئی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھے اور کوشش کرے کہ اپنی جمائی کو روکے. اور اگر حالت نماز کے اندر جمائی آئی ہے تو پھر دایاں ہاتھ نہ رکھے بلکہ بایاں ہاتھ رکھے، کیونکہ دایاں ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور بایاں ہاتھ اوپر ہوتا ہے. اگر بایاں ہاتھ رکھے گا تو پھر دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا لازم آئے گا. تو نماز کی حالت میں دایاں ہاتھ سے اپنی جمائی کو روکے یا اپنے منہ پر جمائی کے وقت دایاں ہاتھ رکھے. اور جمائی کے لیے بہتر یہ ہے کہ جتنا بھی جلد ہو سکے انسان اس کو کنٹرول کرے. اس کے لیے صورت یہ ہے کہ انسان نیچے والے ہونٹ کو اپنے دانتوں کے نیچے دبائے، اس سے بھی جمائی کنٹرول ہو جاتی ہے. اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ جب آدمی کو جمائی آئے تو کنٹرول کے ساتھ دل میں فوراً یہ خیال بھی لے کر آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی جمائی نہیں آئی. اس سے بھی اللہ رب العزت کی ذات جمائی سے حفاظت فرما دیتے ہیں. اور اگر جمائی آ ہی جائے، انسان اس کے لیے منہ پر ہاتھ بھی رکھے اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو بھی کنٹرول کرے. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ نہ آواز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور نہ منہ پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے، تو انتہائی ایک نازیبا سی شکل بن جاتی ہے. اور مجلس میں انسان انتہائی ایک غلط سی صورت بنا کے انسان اس لوگ معاشرے میں پیش کرتا ہے. تو اس کے لیے لازم ہے کہ انسان ایک تو اپنی جمائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، اور جتنی اس کی کنٹرول سے باہر ہو اس کے لیے یہ کہ اس کے لیے اپنا بایاں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھے. اور پھر آواز کے لیے بھی کنٹرول کرے کہ آواز کم سے کم نکلے. ان باتوں کا ہم اگر خیال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی ذات ہماری ہر شیطانی حرکت سے حفاظت فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كل أيام الصالح